الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ سورۃ النساء کے پہلے رکوع کا بیان چل رہا ہے۔ اس حوالے سے مختلف مسائل ہمارے سامنے آئے۔ اسلام میں ازدواجی زندگی کے حوالے سے، خاندانی نظام کے حوالے سے بہت سی معلومات ہمیں حاصل ہوئی۔ اسی سلسلے میں بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ابھی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 اور اس سے آگے کئی آیات کے اندر اور اگلا دوسرا رکوع پورے کا پورا، ان آیات میں میراث کے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسلام میں میراث کے کیا احکامات ہیں، میراث کی کیا حقیقت ہے، ایک آدمی کے مر جانے کے بعد اس کے باقی ماندہ مال و دولت کے اندر، جائیداد کے اندر کن کن کا حق ہے اور کتنا حق ہے، اسلام اس بارے میں ہماری واضح رہنمائی کرتا ہے۔ اور دور حاضر میں بھی یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں بعض اوقات پیچیدگیاں بھی سامنے آتی ہیں۔ مادیت کے اس دور کے اندر ان مسائل کو سمجھنا اور جاننا اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اسلام میں میراث کے کیا احکامات ہیں، یہ جاننے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے احوال بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ زمانے جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ عورتوں اور بیٹیوں کو تو میراث میں بالکل بھی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ جہاں تک لڑکوں کی بات ہے تو میراث میں صرف ان لڑکوں کو حصہ ملتا تھا جو جنگ میں حصہ لے سکتے تھے، بالغ ہوتے، توانا تندرست ہوتے، جنگجو ہوتے، جنگ میں حصہ لے سکتے، تو صرف انہی لڑکوں کو میراث میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ سیرت طیبہ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو کہ نابالغ تھا۔ حضرت اوس بن ثابت کے انتقال کے بعد اب زمانے جاہلیت کے قانون کے مطابق بیٹیاں اور بیوی تو ویسے ہی میراث کی مستحق نہیں تھیں، اور جو ان کا بیٹا تھا وہ بھی نابالغ ہونے کی وجہ سے اس زمانے کے قانون کے مطابق میراث کا مستحق نہیں تھا۔ لہٰذا حضرت اوس بن ثابت کے 2 چچا زاد بھائی آئے اور ان کے سارے مال پر قبضہ کر لیا، کہ زمانے جاہلیت کا اصول یہی تھا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے چچا زاد بھائیوں سے یہ بھی کہا کہ وہ ان دونوں بچیوں سے شادی کر لیں تاکہ یہ بچیاں بھی اپنی زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اس سارے واقعے کا تذکرہ کیا کہ ہمارے گھر کے سرپرست کا، کفیل کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کی ساری جائیداد سے، مال و دولت سے بھی ہمیں ہاتھ دھونا پڑ گیا، سارے مال و دولت پہ ان کے چچا زاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا، ہماری داد رسی کی جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تو توقف فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی،
اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا، حکم ربی کا انتظار کیا، اس موقع پر مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 نازل ہوئی، جس میں واضح الفاظ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جیسے ماں باپ اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے ترکے میں مردوں کا حصہ ہوتا ہے، اسی طرح اس میں عورتوں کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ یہ حال صرف عرب کے اندر نہ تھا بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ جب ہم ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں بھی صورتحال ایسی ہی رہی ہے، بلکہ اب تک اسلام کے آنے کے باوجود، اسلام کے چھا جانے کے باوجود، اس خطے میں کروڑوں مسلمانوں کے بس جانے کے باوجود ابھی تک صورتحال یہی ہے کہ عورتوں کو میراث کے اندر باقاعدہ طور پر حصہ نہیں دیا جاتا۔ اچھے خاصے مسلمان بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن بچیوں کو حصہ دیتے ہوئے نہ جانے کیوں الجھن محسوس ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے اس خطے میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ بلکہ ہندوستان کے اندر تو ایک طویل عرصے تک یہ صورت رہی کہ جب کسی عورت کے خامن کا انتقال ہو جاتا تو اس عورت کے سامنے دو راستے ہوا کرتے تھے، یا تو وہ اپنے خامن کے خاندان والوں کی باندی اور نوکرانی بن کر زندگی گزار دے، نہ وہ شادی کرے گی، نہ وہ بناؤ سنگھار کرے گی، نہ وہ اچھا کھانا کھائے گی، ساری زندگی ماتمی لباس اور ماتمی کھانا، ماتمی رہائش اور خدمت گاری، خامن کے رشتہ داروں کی خدمت گاری اس کا مشغلہ ہوگی۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ستی ہو جائے۔ ستی ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس کے خامن کی میت کو جلایا جائے گا، یہ بھی اس آگ کے اندر زندہ جل کے مر جائے۔ تیسرا راستہ اس بیوہ عورت کے پاس کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ابھی بھی ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں یہ جاہلانہ اور ظالمانہ رسم موجود ہے، لیکن ایک طویل عرصے تک ہندوستان پر اس رسم کی چھاپ بہرحال رہی ہے۔ یعنی میراث میں سے حصہ ملنا تو درکنار، اس کو خود میراث کا حصہ بنا دیا جاتا تھا۔ یعنی میراث تو ملتی تھی خامن کے خاندان والوں کو، اور اس کی بیوی بھی میراث میں تقسیم کر دی جاتی تھی، بجائے کہ اسے میراث ملتی اسے خود میراث کا حصہ بنا دیا جاتا تھا اور کسی نہ کسی کے حصے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ بہرحال اسلام نے خواتین کو بھی میراث میں سے حصہ عطا کیا، بلکہ وہ 12 اصحاب فرائض جن کا حصہ لازمی ہوتا ہے، ان میں 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں جن کا حصہ لازمی طور پر شریعت نے مقرر کیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ مردوں کی طرح عورتیں، لڑکوں کی طرح لڑکیاں، بیٹوں کی طرح بیٹیاں بھی میراث کے اندر حصہ دار ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جیسے مردوں کا حصہ ہے اس چیز میں سے جسے ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس چیز میں، اس مال و دولت میں جسے والدین یا رشتہ دار چھوڑتے ہیں، مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، ایک مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے علماء نے بہت سے مسائل نکالے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ، ہمیں اس آیت سے میراث کی تعریف پتہ چلی کہ میراث ہوتی کیا ہے۔ یاد رکھیے ایک بہت اہم بات ہے کہ میراث وہ مال ہے جو کوئی مرنے کے بعد چھوڑ جائے۔ مرنے کے بعد، مما ترا کا قرآن کہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد چھوڑ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کے مال و دولت پر کسی بھی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ بچے حق جتلاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی زندگی کے اندر بھی ہمارا حق ہے۔ یاد رکھیے کہ شرعی اور قانونی اعتبار سے بچے ماں باپ کی زندگی میں کوئی حق نہیں رکھتے، اور نہ وہ کوئی حق اپنے ماں باپ سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ میراث کا تعلق تو مرنے کے ساتھ ہے۔
جب تک وہ زندہ ہے، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، یہ انہی کا ہے، وہ جیسے چاہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں اسے خرچ کر سکتے ہیں، سارے کا سارا بھی اگر وقف کر دیں تو کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ میراث ہوتی ہے مرنے کے بعد، زندگی میں نہ ترکہ ہوتا ہے، نہ میراث ہوتی ہے، نہ کسی دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ ماں باپ کا کام ہے کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، تعلیم و تربیت کرنا، پرورش کرنا۔ ماں باپ کے مال و دولت پر ماں باپ کی زندگی میں اولاد کا حق نہیں ہوتا، یہ بات ہمیں یہاں پتہ چلی۔ اس لیے وہ اولاد، وہ نوجوان جو زندگی میں ہی ماں باپ سے اپنے حصے کی بات کرتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی زندگی میں ہی حصے مانگ مانگ کے، پریشان کر کے یہ ماں باپ کی توہین بھی کرتے ہیں، اور گویا انہیں مرا ہوا شمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کام ان کے انتقال کے بعد ہونا ہے وہ زندگی میں ہی وہ کام ان سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ یہ چیز بھی ماں باپ کی نافرمانی اور گستاخی کے مترادف ہے۔ وہ اپنی مرضی سے عطا کر دیں، اپنی مرضی سے دے دیں، ان کی چیز ہے، لیکن اولاد کو مانگنے کا، اپنا حصہ مانگنے کا اپنا حق تو ہے ہی نہیں۔ حق تو تب بنے گا جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کے ہوتے ہوئے اولاد کا یہ حق نہیں ہے، جس نے کمایا ہے، جسے اللہ نے دیا ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ میراث وہ ہوتی ہے جو انتقال کے بعد ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر کسی آدمی کی اولاد نافرمان ہے، بیٹے شرابی کبابی ہیں، گناہوں میں پڑے ہیں، گندی زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کو اللہ نے دین کی توفیق دی، ہدایت دی ہے، اب ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی اس نافرمان اللہ کی باغی اولاد کو ان کے لیے مال و دولت چھوڑا تو یہ تو ہماری قبر کو آگ سے بھر دیں گے، یہ سارے مال و دولت کو جوئے میں، شراب میں، گندگی میں، گانے بجانے میں، بدکاریوں میں لگائیں گے۔ تو ایسے ماں باپ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی ساری کی ساری جائیداد وقف کر سکتے ہیں، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لیے، تاکہ یہ ساری جائیداد، مال و دولت ان نافرمان اور باغی اولاد کے ہاتھوں میں نہ جائے، ان کی چیز ہے، اور ایسا کرنے سے وہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور مسئلہ ضمنی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے عاق کرنا، شریعت میں عاق کرنے کی کوئی حیثیت نہیں کہ جی اس کو عاق کر دیا، عاق نامہ تیار کر لیا، اخبار میں اشتہار دے دیا کہ فلاں اولاد کو عاق کر دیا۔ یہ جو عاق کرنا ہے شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی شریعت میں اگر آپ نے کسی کو عاق کر بھی دیا تو پھر بھی آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ شخص، وہ اولاد، وہ بیٹا یا بیٹی شرعی اعتبار سے جائیداد میں حصے دار ہوگا۔ صرف عاق کر دینے سے اس کا حصہ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی اولاد کافر ہو جائے تو وہ تو وارث نہیں ہے، لیکن اگر مسلمان ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، اس کو عاق کر دینے سے اس کا شرعی حصہ ختم نہیں ہوتا، قانونی تقاضے اپنی جگہ اور ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک بیٹا یا کوئی ایک بیٹی نافرمان ہے، باغی ہے، اس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے اور ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو حصے سے محروم کریں، تو شرعی اعتبار سے اس کا حل عاق کرنا نہیں ہے، اس کا حل کچھ اور ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی جائیداد اپنی اولاد میں تقسیم کر دیں، یعنی جو بھی ان کی جائیداد ہے، جو فرما بردار بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ زندگی کے اندر ہی ان کو دے دیں، تو وہ جو نافرمان ہے، جسے یہ محروم کرنا چاہتے ہیں، جسے اپنا مال و دولت نہیں دینا چاہتے، جب ان کی ملکیت میں کچھ ہوگا ہی نہیں تو پھر وہ نافرمان اولاد خود بخود ان کے مرنے سے وہ میراث سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن صرف عاق کر دینے سے شرعی اعتبار سے وہ جائیداد سے محروم نہیں ہوتا، البتہ اگر کافر ہو جائے تو کافر اولاد مسلمان ماں باپ کی میراث میں حصے دار نہیں ہوتی۔ ایک پہلی اور بنیادی بات تو سمجھنے کی یہ ہے، اور ایک دوسری چیز
کہ اگر ایک آدمی وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کے ساتھ، میرے مال و دولت کے ساتھ یہ کام کیا جائے، مثلا مدرسے میں دے دی جائے، مثلا مسجد میں دے دی جائے، مثلا کسی غریب کو دے دی جائے، یا مثلا وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میری اولاد میں سے فلاں بیٹے یا بیٹی کو سارا دے دیا جائے، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وصیت کا نفاذ صرف 1/3 مال میں ہوتا ہے۔ وصیت کا نفاذ صرف 1/3 مال میں ہوتا ہے۔ اگر اس نے 1/3 سے کم کی وصیت کی، ثلث کا مطلب تقریباً 33% سے کچھ زیادہ، 33.33%، یعنی اگر 3 لاکھ ہیں تو اس میں سے 1/3 ہے 1 لاکھ، 3 لاکھ میں 1/3 1 لاکھ، 6 لاکھ میں 1/3 2 لاکھ، یعنی 33.33% مال یہ 1/3 کہلاتا ہے۔ اب اگر کسی نے وصیت کی ہے تو وصیت کا اطلاق صرف 1/3 مال پر ہوگا، یعنی اگر وصیت 1/3 سے کم کی ہے تو جو وصیت کی ہے وہ نافذ ہوگی۔ اگر کسی نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد 2 لاکھ روپے مدرسے میں دے دیے جائیں، اگر وہ 1/3 سے کم تھے تو پھر تو یہ وصیت پوری کرنا ورثاء پر لازم اور واجب ہے۔ لیکن اگر وصیت 1/3 سے زیادہ ہے تو پھر اس وصیت کا اطلاق صرف 1/3 پر ہوگا، 1/3 سے زیادہ مال پر مرنے والے کا حق نہیں رہے گا، بلکہ اس کے ورثاء کا حق ہوگا۔ وہ اگر چاہیں تو وصیت پوری کریں اور اگر چاہیں تو 1/3 سے زیادہ میں وصیت پوری نہ کریں۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جو ماں باپ مرنے سے پہلے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا سارے کا سارا مال یا آدھا مال کسی فلاں بیٹے یا بیٹی کو دے دیا جائے، تو یہ وصیت غلط ہے۔ کہ مرنے کے بعد دے دیا جائے یہ وصیت غلط ہے، کیونکہ وصیت کا اطلاق تو صرف 1/3 مال پر ہوگا، 1/3 سے زیادہ پر وصیت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی بات سمجھنے کی ہے۔ اسی طرح ایک اہم بات کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو جو چیز بھی اس کی ملکیت میں ہے، جو چیز بھی بلا استثناء، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر ایک بڑی سے بڑی چیز تک، ایک سوئی سے لے کر اس کے لاکھوں کروڑوں روپے کی جائیداد تک، ہر چیز میراث ہے۔ ہر چیز، اس کی چارپائی، اس کا بستر، اس کے کپڑے، ہر چیز میراث ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو جو چاہے جس کو مرضی دے دے، جو چاہے لے جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ہر چیز میراث ہے، اور اس میراث پر تمام کے تمام ورثاء کا پورا پورا حق ہے۔ کوئی ایک وارث اپنی مرضی سے اس کے کپڑے، اس کے بستر، اس کی چارپائی، اس کی گھڑی، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوئی ایک وارث بھی اپنی مرضی سے ان میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اور جب کسی آدمی کا انتقال ہو تو اس کی میراث میں جو مال ہے، سب سے پہلے اس مال سے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے، یعنی میراث میں سے سب سے پہلے قرضوں کو منہا کیا جائے گا۔ قرضوں کو منہا کرنے کے بعد جو باقی بچے وہ مال میراث ہے۔ قرضوں کو منہا کیے بغیر میراث کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مزید مسائل بھی سامنے آئیں گے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق